اچھا احمد بلال صوفی صاحب، آپ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ڈان میں جی اکھنڈ بھارت کے حوالے سے، کہ اس انٹرنیشنل لا کے تحت آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب تو یہ جو نقشہ ہے اکھنڈ بھارت کا، یہ تو انہوں نے انڈین پارلیمنٹ میں بھی لگا دیا ہے جی ہاں، اور سی این این کہتی ہے جی کہ یہ ایک نقشہ جو ہے یہ ساؤتھ ایشیا کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو یہ بتائیں کہ، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سنوا بھی دوں کہ آر ایس ایس جو کہ بی جے پی کی اتحادی ہے، تو آر ایس ایس کے جو سربراہ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اکھنڈ بھارت کے بارے میں. اچھا، اب یہ آر ایس ایس کے سربراہ جو ہیں وہ ایک نوجوان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جو بزرگ ہیں ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اکھنڈ بھارت بن جائے گا. میں ذرا ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اکھنڈ بھارت میں کون کون سے ممالک شامل ہیں. یہ جو آج کا ہندوستان ہے، اس کے علاوہ جی اس میں یہ کہتے ہیں پاکستان بھی اکھنڈ بھارت میں ہے، بنگلہ دیش بھی اکھنڈ بھارت میں ہے، بھوٹان، تبت، برما، اس طرف سری لنکا، تو یہ سارا کہتے ہیں جی یہ پورا گریٹر انڈیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے لگا دیا ہے اکھنڈ بھارت کا میپ، تو اس پر ساری دنیا خاموش ہے، کیوں؟ دیکھیے حامد صاحب، بات یہ ہے کہ ایک تو ہے نا انٹرنیشنل ریلیشنز کا پرسپیکٹیو، ایک ہے اکنامک تعلقات کا پرسپیکٹیو، یہ چیزیں سیپریٹلی چلتی ہیں. ایک ہے قانونی اور لیگل پرسپیکٹیو، کہ ایک ملک اگر ایک موقف اڈاپٹ کرتا ہے، کوئی بھی موقف، اس موقف سے اگر آپ ایگری نہیں کرتے تو آپ پر قانونی ڈیوٹی ہے اس کو رسپونڈ کرنے کی. اچھا، اگر آپ اس کو رسپونڈ نہیں کرتے تو گویا آپ اس کو کوائٹلی یوں سمجھیے کہ ایکسیپٹنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ایک ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہے جس میں ایک ملک ارادہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے اطراف کے پڑوسی ممالک پر قبضے کا ارادہ رکھتا ہے. ان کا ٹائٹل وہ خود افغانستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، افغانستان جو ممالک کا آپ نے نام لیا، وہ کہہ رہا ہے یہ گریٹر بھارت جو ہے اس میں ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ بن جائے گا. سو بیسیکلی لیگل فارمولیشن کیا ہے کہ بھارت وانٹس ٹو کلیم ٹائٹل آف آل دا نیبرنگ کنٹریز. دس از اے ویری سیریس ڈیولپمنٹ انڈر انٹرنیشنل لا. اٹ از اے ویری سیریس پاسچرنگ. اس پاسچرنگ کا جواب دینا بے حد ضروری ہے، حکومتی سطح پر بھی، سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور کسی اور کو بھی. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں دیں گے تو آپ گویا اس پوزیشن کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. پاکستان نے اس کا جواب دیا، فارن آفس کے تھرو جواب دیا گیا. جب انہوں نے یہ نقشہ جس کا آپ نے ذکر کیا اپنی پارلیمنٹ میں آویزاں کیا تو اس پہ بنگلہ دیش، نیپال، سب ملکوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ بین الاقوامی قانون کی وائلیشن ہے. یو این چارٹر یہ کہتا ہے کہ 1947 کے بعد سرحدیں جو ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جائے گا زور بازو. جو سرحدیں جو ہیں کشمیر اور فلسطین کے علاوہ باقی تمام سرحدیں فائنلٹی اٹین کر گئی ہیں. اب کوئی شخص دوسرے ملک پہ قبضہ نہیں کرے گا. یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو ایک بی جے پی کا اپنا ایک موقف، ایک ڈاکٹرن تھا. چلیے ڈاکٹرن تھا، موقف تھا، بات چیت چل رہی تھی، جس طرح انہوں نے کہا انڈر وینیئر چلتا آ رہا تھا 50 سال سے، ہم بھی اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے تھے. آج کیا ہو رہا ہے کہ جو آفیشیل ریپرزینٹیٹیوز آف دا اسٹیٹ آف انڈیا اور ریپبلک آف انڈیا، یونین آف انڈیا کے ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو جب میرے سامنے اگر یہ ایم پی جو ہے مدھیہ پردیش کے چیف منسٹری کی اسٹیٹمنٹ اگر آ جائے جس میں وہ کہیں کہ اٹ ول ہیپن ون ڈے اور سونر، یا جو آپ نے بھی اسٹیٹمنٹ سنائی وہ آ جائے. اور اس سے پہلے جب میں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ آفیشیل لیول پر یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ہم اکھنڈ بھارت کی طرف جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ اشارہ اب یوگی جی ان کی، ہاں بالکل کی طرف کر رہے ہیں. اسی ان کے علاوہ بھی کچھ اور لوگوں نے یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی. مجھے یاد ہے 2020 میں جب میں نے اس پہ کام کیا تھا تو میں نے اپنی ٹیم کو لگایا تھا کہ مجھے جو ویو ہے آر ایس ایس کو اس کو ایک طرف رکھ دیں. کیا جو حکومت وقت ہے انڈیا کی اس وقت، اس کے آفیشیل ریپرزینٹیٹیو کا بھی یہ موقف ہے؟ اگر یہ ہے تو یہ بہت ڈینجرس ڈیولپمنٹ بین الاقوامی قانون کے نیچے. تو اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اسی لیے جو پاکستان کو یہ چاہیے کہ، اور تمام ممالک جو ہے انڈیا کے ارد گرد، ان تمام ممالک کی ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے ٹو گیو اے پش بیک آن دس اسٹیٹڈ پوزیشن ٹو دی انڈین گورنمنٹ. اور اسی طرح دنیا کو بھی اس چیز سے باور کروائیں کہ یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے. اس کی ایک اور فارمولیشن یہ ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں ہسٹورک ٹائٹل کی بنیاد پر ٹائٹل کلیم کرنا. ہسٹری میں بے شمار امپائرز رہے ہیں.
اب ہسٹورک ٹائٹل کو ایڈمٹ نہیں کیا جاتا 1947 کے UN چارٹر کے بعد، تمام ہسٹورک کلیمز پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب جو کلیم ہے اس کی، ورنہ تو مسلمان بھی کہیں کہ ہم ہندوستان پہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں، ہمیں اسپین دیا جائے اور سو آن سو فورتھ، تو دنیا کیوٹک سچویشن میں چلی جائے گی۔ اس لیے جو بین الاقوامی قانون دانوں کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہسٹری کی بنیاد پہ کسی ٹائٹل کو اسرٹ کرنا، اس کو ایکسپینڈ کرنا UN چارٹر کی وائلیشن۔ اچھا اعزاز چودھری صاحب، آپ ایک بہت ہی جہاں دیدہ تجربہ کار ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں، اگر کسی ملک کی پارلیمنٹ کے اندر ایک ایسا نقشہ لگا دیا جاتا ہے جس میں کہ 5-6 ہمسایہ ممالک کو اس میں شامل کر رہے ہیں اور کھلم کھلا کہہ رہے ہیں جی کہ یہ پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، یہ سب جو ہیں یہ انڈیا کا حصہ بن جائیں گے، تو اس پہ کیا پاکستان کے پاس کوئی انٹرنیشنل فورم ہے وہ کہے کہ جی بنگلہ دیش وہاں پہ جا کے کہے، نیپال وہاں پہ جا کے کہے جناب کہ ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ تھریٹنڈ ہے، ہم خطرے میں ہیں، ہمیں آپ بچائیں؟ میرے خیال میں بالکل، ایک تو بین الاقوامی قوانین کا حوالہ دیا انہوں نے، دوسرا سفارتی محاذ پر بھی آپ کو بالکل اعتراض کرنا چاہیے، اقوام متحدہ کے اندر کرنا چاہیے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اقوام متحدہ کی اپنی کوئی خاص اب ریلیونس اس طرح نہیں رہی کہ وہ کچھ کر سکے، لیکن ان بین الاقوامی قوانین میں بہرحال وہ ایک ریپوزیٹری ہے اس ساری قوانین کی، تو ڈپلومیٹک پروٹیسٹ تو بہرحال بنتی ہے، اور میرے خیال میں کوآرڈینیٹ کیا جا سکتا ہے ود دی ادر کنٹریز دیٹ ہیو بین، خاص طور پہ وہ کنٹریز جن کے بارے میں مودی صاحب کہتے ہیں عرب نسل کے، جو کہ مودی صاحب کے گلے میں بہت بڑے بڑے ہار بھی ڈالتے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ دوستی رکھیں ان سے، لیکن یہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل، اصل میں جو ہمارے عرب بھائی ہیں وہ بہت ہی پریگمیٹک ہو گئے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو غزہ کے اس واقعے سے پہلے بھی عرب اسرائیلی نارملائزیشن ایک مومنٹم پکڑ رہی تھی، اور انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کی بات ہو رہی تھی، انڈیا اسرائیل US UAE I2 U2 کی بات ہو رہی تھی، تو اس وقت تو ہندوستان کی جو تجارت اور سرمایہ کاری کی جو چمک ہے اس میں سارے ہمارے عرب بھائی بھی جو ہے ہوئے ہیں، لیکن یہ اب جب یہ واقعہ ہوا ہے، جو یہ بات کہی گئی ہے، یہ عربوں تک پہنچنی چاہیے اور ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے متعلق یہ سوچ کیا رکھتے ہیں۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ آج سے کئی برس 100 سال پہلے جو عرب یہاں پہ آئے تھے وہ گھس بیٹیے ہیں، اور ان کو ہم نے مار کر یا جس طرح بھی ہو سکتا ہے نکالنا ہے، اور آلریڈی ہو گیا ہوا ہے۔ آلریڈی آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حالت بڑی تشویشناک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کرسچنز کی حالت بھی بڑی تشویشناک ہے، اسپیشلی ناردرن انڈیا میں۔ اس کو ہم کہتے ہیں انٹینٹ آف جینوسائیڈ، جینوسائیڈ کی انٹینٹ کرنا، اور جینوسائیڈ کی تمام لواز، اس وقت تو ساری توجہ چونکہ اسرائیل کے اوپر ہے اور ICJ بھی اس پہ فوکس کر رہی ہے، لیکن ہندوستان اس سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر آپ بہت ساری ایسی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جنہوں نے اشارے دیے ہیں کہ یہ اس طرف چل رہا ہے، خود ہندوستان میں اگر آپ کانگریس کی اور دوسری اپوزیشن پارٹیز کی سٹیٹمنٹ سنیں اس میں بھی بہت مواد ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کدھر جا رہے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی 2 فالٹ لائنز ایسی ہیں جو انڈیا کے لیے بہت ہی مستقبل قریب میں مشکل کا پیش آ سکتی۔ ایک تو یہ مائنورٹیز کے خلاف جو کر رہے ہیں، کیونکہ آپ تقریباً 200 ملین مسلمان اور اتنے ہی دالیت 400-500 کو اپنے ملک کے خلاف بنا رہے ہیں، اور وہ کموشن مجھے اندر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دوسری فالٹ لائن نارتھ ساؤتھ کی، اور میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے کیونکہ میری خود بات ہوئی ہے سدرن اسٹیٹ کے لوگوں کے ساتھ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کما ہم رہے ہیں اور یہ سپینڈ سارا ہندی بیلٹ پہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک فالٹ لائن ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اکھنڈ بھارت جو ہے وہ اتنی آسانی سے بن جائے گا۔ یہ پہلا جو مرحلہ تھا 19 اپریل کو انڈیا میں جو الیکشن کا پہلا مرحلہ ہے، اس میں جو ساؤتھ کی جو سٹیٹس ہیں، تامل ناڈو ہے، کرناٹک، آندھرا پردیش، کیرالہ، تلنگانہ، یہاں پہ BJP کو زیادہ سیٹیں نہیں ملی، نہیں ملی جی، نہیں ملی، اور ابھی بھی ان کو یہی تاثر مل رہا ہے، اور انہوں نے یہی لگ رہا ہے، اور یہ اگر الیکشنز میں نہ ملا، ان کو کوئی جگہ نہ ملی اس کے اندر، تو وہ ثابت ہو جائے گا۔ ان کا کہنا کیا ہے، ساؤتھ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 1 روپیہ جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں دلی ہمیں کوئی 70 پیسے دیتا ہے، جبکہ یہی
جو यूपी है, बिहार है, राजस्थान, ये 1 रुपये देते हैं तो 1 रुपया 70 पैसे लेते हैं। तो आप हिंदी बेल्ट में ये जितने आपके, हमारे यहाँ तो इशू ही नहीं है हिंदुत्व का, हमारे यहाँ तो क्रिश्चियन और मुस्लिम मोदी साहब ये जो एंटी मुस्लिम तकरीरें कर रहे हैं ये राजस्थान में जाकर कर रहे हैं जी। और ये सारी जो नॉर्दर्न इंडिया की बेल्ट है ना, उसमें ये चीज़ एक्सप्लॉइट की जाए। साउथ इंडिया में ये इशू है नहीं। तो लेट्स सी ये कैसे होता है, ये फॉल्ट लाइंस इनको छोड़ेगी, ये इतना आसान नहीं है अखंड भारत को बनाना। अच्छा, इसमें जनरल साहब मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान की जो गैर मुस्लिम कम्युनिटी है, एक हमारे कार्टूनिस्ट हैं रोहित भगवत साहब, उनका डॉन में कार्टून छपता है, हिंदू कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है। उन्होंने मोदी साहब के ये जो बयानात हैं इनकी बड़ी मजम्मत की है। वो कहते हैं जी मोदी जो है वो मांग रहा है वोट फॉर मी टू एंड सेकुलरिज्म इन इंडिया। और इसके अलावा मैं आपको ये जो योगी साहब हैं इनका भी जिक्र हुआ था, उन्होंने पिछले दिनों एक तकरीर किया, उसमें वो कह रहे हैं जनाब कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग कौमें हैं, इनका टकराव होने वाला है। ये बात तो 1947 में जब हमारे बुज़ुर्ग कहते थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो उस वक्त कांग्रेस कहती थी कि जी ये बिल्कुल गलत है, ये तो दो कौमी नज़रिया कोई चीज़ है ही नहीं है। तो अब खुद बीजेपी की लीडरशिप यही बात करी है, लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा टकराव होने वाला है।